بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی دوست محمد مبین فاروقی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات بتلاؤں گا کہ رمضان المبارک میں ہم تراویح کیسے پڑھائیں، تراویح پڑھانے میں کیسے آسانی ہمارے لیے پیدا ہو، وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کو ہم اختیار کریں جن کی وجہ سے ہم تراویح آسانی سے پڑھا سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ رمضان المبارک میں تراویح کی نیت کر لیتے ہیں، جناب اب میں نے تراویح پڑھانی ہے، تو اس کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جب افطاری کی جائے تو افطاری کے وقت کے اندر آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی تلی ہوئی چیز کھانی بھی ہے تو اس کا استعمال کم استعمال کریں، اور کھجور اور سادہ پانی یا دودھ مل جائے تو حتی المقدور وہ پئیں، نہ زیادہ پیٹ بھر کر ہو نہ بالکل پیٹ خالی ہو۔ تراویح اس حالت میں پڑھائیں۔ تو جو بھی چیز میسر ہو، کھجور ہو، پانی ہو یا اس کے علاوہ دودھ وغیرہ ہو، تو وہ نہ ہی بہت زیادہ پیٹ بھر کر پئیں اور نہ ہی بہت کم پئیں، بس ایک درمیانے لیول کے اعتبار سے آپ رکھیں، اتنی مقدار کہ آپ کو اندازہ ہو کہ تراویح کے وقت تک میرا یہ کھانا پینا کافی حد تک ہضم ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ تراویح کے لیے تیار ہوں تو کوشش کریں کہ تراویح سے پہلے اگر آپ کو کوئی گرم دودھ مل جائے تو ایک کپ وہ پی لے تاکہ گلے کی ٹکور ہو جائے، یا ایک کپ قہوہ مل جائے تو وہ گرم گرم آپ پی لیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کا گلا جو ہے وہ بالکل صاف ہوگا۔ جب گلا صاف ہوگا تو پھر آپ کے لیے پڑھنا انتہائی آسان ہوگا۔ جب بغیر کسی الجھن کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تراویح آپ آسانی سے سنا سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح میں آپ کو منزل اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ جب منزل اچھے طریقے سے یاد ہوگی تو بغیر کسی ٹینشن کے آپ پڑھ سکیں گے، بغیر کسی پریشانی کے آپ پڑھ سکیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب منزل کچی ہوتی ہے، گلا اگرچہ ٹھیک ہو لیکن بندے کی منزل جو ہے وہ کچی ہو، تو اس صورت کے اندر بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو کھانے کا خوب خیال رکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ منزل کا بھی خوب خیال رکھیں۔ منزل جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے، متشابہات یاد ہوں، پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اپنی مصروفیات جو زیادہ ہیں، زائد مصروفیات کو ختم کر دیجئے، زائد مصروفیات کو، ذہنی الجھاؤ کو ختم کر دیجئے۔ اگر مصروفیات اسی قدر زیادہ ہوں گی، ذہنی الجھاؤ زیادہ ہوگا، تو آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک تراویح کے اندر نہیں سنا سکیں گے، مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کوشش اس بات کی فرمائیں کہ جو معاملات ہیں یعنی کوئی پریشانیاں ہیں وہ آپ کو نہ ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کسی بھی کام کو شروع کر لیتا ہے رمضان المبارک میں اور اس کی ٹینشن، فکر اور پریشانی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے۔ ذہنی طور پہ پریشان ہو تو منزل بھی اچھی یاد ہو تو پھر بھی بندہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں سنا سکتا، بندے کو پریشانی لگی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ایک تو ہے افطاری کے وقت میں کھانا پینا، اس کو آپ درمیانہ رکھیں، تلی ہوئی چیزوں سے حتی الامکان آپ جو ہے پرہیز کریں، پھل کا استعمال کریں اور دودھ کا استعمال کریں، نہ زیادہ پیٹ بھر کر نہ بالکل پیٹ خالی ہو، اور منزل اچھے طریقے سے یاد کریں، اور اسی طرح کوشش کریں اپنی زائد مصروفیات کو چھوڑیں۔ جو بھی زائد مصروفیات ہیں ان کو وقت دینے کی بجائے منزل کو وقت دیں، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی پریشانی والے معاملات جو شروع کرنا چاہتے ہیں وہ مت کریں۔ کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، کوئی مصروفیت ہو جس میں فکر والا مسئلہ ہو، کسی چیز کی تعمیر ہے یا اس کے علاوہ گھر کا کوئی بھی معاملہ ہے، وہ اگر رمضان المبارک کے بعد شروع ہو سکتا ہے تو اس وقت ہی کر لیں۔ یہ چند ایک باتیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حتی المقدور کوشش کر کے رمضان المبارک میں اچھے طریقے سے ہم قرآن پاک سنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب جہاں بھی قرآن پاک سنا رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا